جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو ترقی یافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے، دور جدید اس کو کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس دور میں وہ کون سی خرابیاں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جو دور جاہلیت کی علامت اور دور جاہلیت کی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پاک کے سر وضاحت کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت معور بن سوید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے صحابی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن پر جو لباس پہنا ہوا تھا، اس لباس کی حالت یہ تھی کہ بدن پر جو لباس تھا وہ ایک بہت ہی معمولی قیمت کا لباس تھا، اس کے اوپر ایک قیمتی چادر ڈلی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو غلام تھا اس کا لباس بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ہی لباس تھا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ انداز دیکھ کر ان سے عرض کی، اے صحابی نبی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو جو دو قیمتی چادریں ہیں ان چادروں کو اپنا قیمتی لباس بنوا سکتے تھے اور اپنے غلام کو ایک معمولی سا کم قیمت والا لباس دے سکتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماضی کی ایک داستان سنائی۔ وہ ماضی کی داستان کون سی تھی؟ وہ داستان تھی کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں اخلاق اور تربیت حاصل کیا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی تربیت حاصل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری کسی صحابی سے کسی مسئلے پر بحث ہو گئی اور میں نے ان صحابی کو یہ کہہ دیا، ایک کالی ماں کے بیٹے، میں نے ان کو یہ طعنہ دے دیا۔ جیسے ہی یہ خبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر غفاری، تمہارے اندر ابھی بھی زمانے جاہلیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مزید فرمایا حضور علیہ السلام نے، تمہارے غلام، تمہارے خادم، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تم ان کے آقا ہو، بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی اپنے ماتحت کو بھی کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہ اپنے غلام کو بھی پہنائے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، وہ اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے غلام کو وہی لباس دیا جو میں خود زیب تن کیے ہوئے ہوں۔ بعض روایات کے مطابق جن صحابی سے حضرت ابو ذر غفاری کی بحث ہوئی تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی اور بتایا کہ ابو ذر تم نے اسلام بھی قبول کر لیا، اسلام کا نور تمہارے اندر رچ بس گیا ہے، اسلام تمہارے اندر پیوست ہو چکا ہے، تم اسلامی اخلاق و آداب سیکھ چکے ہو، لیکن ابھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی ایک خصلت موجود ہے، ایک نشانی ہے جو زمانے جاہلیت کی تمہارے اندر موجود ہے، ایک خصلت کا اثر باقی ہے۔ تو آپ نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ اے بلال، جب تک تم اپنا قدم میرے اس چہرے پر نہیں رکھو گے تب تک میں اپنا چہرہ اس زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔
قربان جائیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عظمت پر کہ ان کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر، حضور علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ تھا۔ ایک طرف حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک اپنا قدم میرے چہرے پر نہیں رکھو گے میں اس وقت تک اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ تو دوسری جانب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جو آداب سکھائے ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اپنا قدم نہیں رکھا۔ قربان جائیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔